السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ نہر الکوثری، نہر کوثر، سقانا اللہ تعالی منہ بمنہ و کرمہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کے خالق و مالک ہیں، جو تمام جہانوں کے رب ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان چونکہ نسیان سے ہے، بھولنے والا، تو شیطان اس کو یہ سبق بھلواتا رہا ہے۔ اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام مسلمان صراط مستقیم پہ استقامت اختیار کریں۔ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب لائے ہیں، کیونکہ بعد کے دور والوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اور ایمان لانے کا یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے ہوگا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملاقات کریں گے؟ روز قیامت ہماری ملاقات ہوگی۔ تو سوچیں، اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا ہوا، ان کی سنتیں نہ اپنائی ہوئیں، تو کیا وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے؟ وہ تو دیکھ کے ہمیں خوش ہوں گے ہی کہ میرے امتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بتا دیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی، لہٰذا انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ہمیں آج ہی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ ترک کر دینا ہے، اور وہ اعمال اپنانے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو روز قیامت پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو درس ہے ہمارا وہ نہر کوثر اور حوض کوثر کے بارے میں ہی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نہر کوثر جنت کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نہر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہدیہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا اسیر فی الجنۃ اذا انا بنہر حافتاہ کباب الدر المجوف قلت ما ھذا یا جبریل قال ھذا الکوثر الذی آتاک ربک فاذا طینہ او طیبہ مسک اصفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نہر کوثر جو ہے اس کی چمک دمک کیسی ہوگی؟ جیسے آسمان پہ ستارے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہدیہ ہے جنت میں۔ اسی طرح اس کی صفت بیان کرنے کے لیے سنن الترمذی کی بھی ایک حدیث ہے ابواب التفسیر کی۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر نہر فی الجنۃ حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک وماؤہ احلی من العسل وابید من الثلج، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں
نہر کوثر کی کہ اس کا پانی انتہائی خوشبودار ہوگا اور بہت ہی میٹھا اور برف سے زیادہ سفید، اور اس کے موتی بھی نہایت چمکدار ہوں گے۔ اسی پر قرآن کی بھی ایک آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اور بھی بہت کچھ دیا ہے، مراد یہ ہے اس سے۔ تو کوثر کے مختلف مفہوم اور پہلو ہیں۔ کوثر کثرہ سے مشتق ہے، جس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اہل لغت نے اس کا معنی خیر کثیر لکھا ہے، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ کو عطا کی گئی۔ اور اس نہر کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس میں وہی احادیث ہیں جو آپ کو بھی سنائی گئیں۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اور ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جس دن سب لوگ بہت ہی پیاسے ہوں گے اور اس سے وہ بیتاب ہوں گے، انتہائی بیتاب ہوں گے، اور ہر شخص پانی کی تلاش میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا، اسے قیامت کا باقی پورا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس سلسلے میں اتنی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو تواتر کو پہنچتی ہیں۔ تو اوپر جو ذکر ہوا اس خیر کثیر کا تعلق تو اخروی زندگی سے ہے، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر سے نوازا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی، جس نے ایک وحشی قوم کی 23 سال کے مختصر عرصے میں کایا پلٹ کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو اپنے جیتے جی پوری طرح کامیاب ہوتے دیکھ لیا، اور عرب میں کفر و شرک کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی جماعت چھوڑی جو تھوڑے ہی عرصے میں تمام دنیا پر چھا گئی۔ تو یہ تمام بھلائیاں جو آپ کو ملی تھیں وہ کیا تھی؟ قرآن کی برکتیں تھیں۔ یہ آج ہمارے حصے میں بھی آ سکتی ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کریں اور بعمل بن جائیں۔ یاد رکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نہر کوثر اور حوض کوثر دونوں الگ الگ ہیں۔ نہر کوثر جنت میں ہوگی، جبکہ حوض کوثر جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے اس حوض سے۔ تو ان دونوں سے متعلق ہی صحیح احادیث یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں۔ کچھ میں نہر کوثر کی نوعیت بیان کی گئی ہے اور کچھ میں حوض کوثر کی۔ اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حوض کوثر میں نہر کوثر سے ہی پانی جمع ہوگا۔ الحوض الکوثر، حوض کوثر۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو اس حدیث میں جو نیچے بتائی جا رہی ہے حوض کوثر کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ان ثوبان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لبی اکری حوضی ازود الناس لأہل الیمن اضرب بعصای حتی یرفد علیہم فسئل عن ارضہ فقال من مقامی الی عمان وسئل عن شرابہ فقال اشد بیادا من اللبن وحلیا من العسل یغص فیہ مزابان یمدانہ من الجنۃ احدہما من ذہب والآخر من ورق، رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا، یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا۔ یہ اہل یمن کے لیے خاص خوبی اور خصوصیت ہوگی کہ جب وہ پانی پئیں گے تو باقی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اس حوض کا عرض کتنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ سے لے کے عمان تک۔ پھر حوض کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حوض کوثر پر پانی پلانے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اسی طرح اس حوض کا عرض اتنا طویل ہوگا جتنا مدینہ اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہے۔ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس حوض کی چاروں سمتیں برابر ہوں گی، یعنی چاروں طرف سے فاصلہ ایک جتنا ہی ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہوگی، اور اس حوض کا پانی بھی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور جو نہر کوثر ہے اس کی بھی یہی خوبی تھی کہ اس کا پانی بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ سفید۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر سے ہی آ رہا ہوگا۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا فیہ اباریق الذہب والفضۃ کعدد النجوم السماء۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں جام ہوں گے جتنے آسمان پر تارے ہیں۔ اگر آسمان پہ نظر دوڑائی جائے تو ان ستاروں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اسی طرح حوض کوثر کے جام ہوں گے کہ جتنے لوگ بھی اس سے پانی پئیں گے وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر قیامت کے روز حوض کوثر پر رکھا جائے گا جس پر بیٹھ کر آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر رکھا جائے گا، یعنی جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس حوض کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تمہارے سامنے حوض ہوگا جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے، جو حوض پر آ کر ایک دفعہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے اور سیراب ہونے والے کون لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہاجر ہوں گے، لیکن ان مہاجرین کی بھی ایک خصوصیت ہے جو فقراء میں سے ہوں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والے اور جن کے لیے عمرہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے،
ایسے لوگ سب سے پہلے حوض کوثر پر آئیں گے۔ اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جو فقراء اور مساکین ہوں گے وہ بہت جلد اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ سب سے پہلے آ کر پھر اس حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ اور ہر نبی کو ہی قیامت کے دن حوض دیا جائے گا جس سے اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے والوں کی تعداد باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، تو یہ آپ کی خاص خصوصیت اور شرف ہے۔ ان سمورۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردۃ وانی ارجو ان اکون اکثرہم واردۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی زیادہ ہیں باقی انبیاء کی نسبت، اسی لیے آپ کے حوض پر آنے والوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی۔ لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو بدعتی لوگ ہیں وہ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، وہ وہاں سے واپس پلٹا دیے جائیں گے اور ان کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ وہاں سے پی سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے ہجوم میں اتنے لوگوں کے درمیان وہ پہچانے نہیں جا سکیں گے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کی امتی تو ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد کئی طرح کی بدعات گھڑ لی تھیں۔ اور اس سلسلے کی کئی احادیث وارد ہیں جس میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بدعتی یعنی دین میں نئی بات ایجاد کرنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ آپ کے حوض سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا۔ امیر سامان یعنی حوض پر پانی پلانے والا۔ تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دیں، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے پکار کر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے دوری ہو، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، جو عمل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے برعکس تھے، اور بدعتیوں کے علاوہ مرتد بھی ان میں شامل ہوں گے اور کافر بھی وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سی بدعات رائج ہیں کہ جنہیں دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان ان بدعات میں غرق نظر آتے ہیں۔ وہ کون کون سی بدعات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے سر انجام دی جاتی ہیں، جیسے مجالس میلاد منانے والے، یا کسی کے فوت ہونے پر فاتحہ خوانی، کل خوانی، تیسرا، 11واں اور 40واں کروانے والے، قبر پرستی اور عرس کرنے والے، اولیاء کی قبروں پر مزارات اور مساجد تعمیر کرنے والے، اور مکار قسم کے پیر جو مفاد پرستی کی خاطر لوگوں کو غلط دین سکھائیں، تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پینا نصیب نہ ہوگا۔ تو ہم پر پھر کیا لازم ہے کہ اگر ہم حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں تو مضبوطی کے ساتھ اس دین پر قائم رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر ابھارا ہے، اور یہ فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا حوض ہوگا اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان سب میں میرے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی آپ کثرت تعداد کی وجہ سے فخر کریں گے روز قیامت اس بات پہ
کہ باقی انبیاء کی نسبت آپ کے حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کی امت میں سے جو یہ لوگ ہیں بدعتی مرتد، وہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے، اسی طرح کافر بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت کے کون کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ اپنی امت کو اس طرح سے پہچانیں گے کہ وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء کے سبب، چمکتی ہوئی پیشانی اور چمکتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انی لأزود عنہ الرجال کما یزود الرجل الإبل غریبۃ حوضہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعرفنا قال نعم تریدون علی غرا محجلین من اثر الوضوء لیست لأحد غیرکم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو استحان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اونٹوں کو ذبح اور قربان کیا جاتا ہے، تو جس کو ذبح کرنا ہو وہی اونٹ وہاں پہ رہتا ہے، باقی اونٹوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو اپنے حوض سے ہٹا دیں گے۔ تو عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں وضو بہت شوق اور اہتمام سے کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کر کے، کہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے ہی پہچانیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی روز قیامت حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائیں اور ہمیں باعمل بنائیں، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائیں، تاکہ روز قیامت ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔